شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، صحت کارڈ کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو اس طرح کی سہولت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ موجودہ حکومت کو اگر میں اسی بات کا کریڈٹ دوں تو میں ذاتی طور پہ 100 میں سے 100 مارکس دوں گا، صرف ایک صحت کارڈ کے حوالے سے، کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی میں صحت، انصاف اور تعلیم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم انصاف میں بہت پیچھے ہیں، ہم تعلیم میں ابھی بہت پیچھے ہیں، صحت کے حوالے سے ہمارے معاملات بڑے گمبھیر چلے آ رہے تھے۔ اگرچہ پچھلی حکومتوں نے بہت سارے کام کیے، بہت سارے ہسپتال بنائے سرکاری سطح پر، اور بہت کوشش کی کہ عام آدمی کو وہ سہولتیں ملیں جن کی ہر بندے کو ہر وقت پاکستان میں ضرورت ہے، کیونکہ صحت کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے، تعلیم بھی، انصاف بھی، باقی چیزیں بھی۔ تو اس وقت جو اقدامات موجودہ حکومت نے کیے ہیں، جس میں انہوں نے ڈیم بھی بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں کوشش کی جا رہی مہنگائی بھی کم کی جائے، کیونکہ کرونا کے بعد جو حالات پوری دنیا کے ہیں اس حوالے سے بڑی محنت کی جا رہی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں حکومت نے بہت بری کارکردگی بھی دکھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صحت کارڈ حکومت نے دیا ہے، ابھی 1 جنوری 2022 سے کم از کم پنجاب کے جو 36 اضلاع ہیں، اس کے تقریباً 11 کروڑ آبادی ہے اور 3 کروڑ یہ خاندان ہیں جن کو یہ سہولت پنجاب میں KPK میں پہلے ہی ہے، اور بہت جلد میرا خیال ہے اسی سال ہی انشاءاللہ 2022 سے پہلے ہی 2022 کے اندر پورے پاکستان کا جو ID کارڈ ہے وہ صحت کارڈ شمار ہوگا۔ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عام آدمی جو سرکاری ہسپتال میں اس کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے اپنا کارڈ دکھا کے اپنا علاج معالجہ کروا سکے گا۔ مگر ایک اس میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب بھی کر رہا ہوں کہ پلیز اس سہولت کو گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آؤٹ ڈور کی بنیاد پر ضرور سہولت دی جائے۔ کسی نے کوئی ٹیسٹ کروانا ہو، کسی نے عام ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہو، ضرورت نہیں ہر بندے کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حکومت سے میری درخواست ضرور ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ تو یہ صحت کارڈ آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ریسیپشن پر آپ اپنا ID کارڈ دکھائیں گے، آپ کو جو ضرورت ہوگی، جس علاج معالجے کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کو وہ نمائندہ آپ کو متعلقہ شعبے میں بھیج دے گا، آپ کا سٹیٹس چیک کرے گا، اور آپ کا ایڈمیشن اگر بنتا ہے تو ایڈمٹ کر لیں گے، ادروائز آپ کی رہنمائی فرما دیں گے کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر پرائیویٹ ہسپتال میں اس کا نمائندہ حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے کہ ہر ہسپتال کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صحت کارڈ کے حوالے سے اپنا ایک کاؤنٹر بنائیں، اور موسٹلی بن چکے ہیں اور 1 جنوری سے لازمی طور پر بن جائیں گے۔ تو اگر اس میں پھر بھی کسی کو شکایت ہوگی تو وہ ایک ان کا گورنمنٹ کا نمبر ہے 0800 0909، اس پہ وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے کمنٹ باکس میں آپ اس کی شکایت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر محکمہ صحت کو، ہیلتھ کو، اور متعلقہ جہاں کی شکایت ہے ان کی منتظمین کو مل کے اس شکایت کا ضرور ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جتنی بھی یہ صحت کارڈ کے حوالے سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پرائیویٹ شعبہ ہے، چھوٹے ہسپتال ہیں، اس کو بھی عروج ملے گا، اور چھوٹی سطح پر جہاں پہ پرائیویٹ ہسپتال نہیں ہیں وہاں بننا شروع ہو رہے ہیں۔ صحت کارڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑا انقلاب آیا پاکستان میں صحت کے حوالے سے، لہٰذا کسی جو بھی صحت کارڈ 1 جنوری 2022 یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 8500 پر اپنا ID کارڈ ضرور میسیج کیجیے گا، جو اس پہ نااہل آ جائے جس کا، تو وہ کوشش کرے کہ ID کارڈ کا جو بھی شعبہ نادرہ کا دفتر ہے وہاں جا کے اپنا سٹیٹس چیک کرے کہ یہ اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ میرا شو کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ آپ کی پوری رہنمائی کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ نے صحت کارڈ کی سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ آپ کو سٹیٹس کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ودن 24 آور آپ کا وہ
سلسلہ جو ہے آپ کا جو کارڈ ہے وہ اس کے لیے اہل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کسی طرح بھی کہ آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو، لازمی طور پہ آپ اس میں کمنٹ کیجیے گا، کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔